الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الباسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلا. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھ رہے ہیں فقہ خلق المخلوقات، اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں خلق الارض، زمین کے بارے میں. اور الحمدللہ آج زمین کے بارے میں پڑھتے ہوئے ہمارا تیسرا ہفتہ ہے، تھرڈ ویک ہے. لیسن 165 ہے اور پیج 487 سے 490 تک ہم پڑھیں گے. زمین کے بارے میں ہم نے بہت غور کیا، سمجھا. دیکھتے ہیں جناب، آپ کو جو ہم نے طریقہ ہے وہی طریقہ اپنائیں گے کہ پہلے آپ کے پچھلی کلاس کے ہوم ورکس پوچھیں گے انشاءاللہ، اور پھر آج کا لیسن شروع کریں گے. تو پریویس ویک میں جو آپ نے پڑھا اس پہ آپ کو کچھ ہوم ورک دیے گئے تھے، تو آپ میں سے کوئی بھی شیئر کرنا چاہے، بتانا چاہے کہ آپ نے کسی سے شیئر کیا، کوئی کام کیا، جو ہوم ورکس دیے تھے وہ کیے، تو بتائیے. آپ کو موقع دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. جی رخسانہ یاسمین کہیے. جی السلام علیکم. یہ جو آیت آپ نے ہوم ورک دیا تھا کہ زمین کے بارے میں، فی وکنت فی بطن ام الصغرى تسعۃ اشہر، بلکہ یہاں سے دیا تھا وانت الآن فی بطن ام الکبریٰ، کہ اب تم اپنی بڑی ماں کے پیٹ میں، سخر اللہ لک کل شیء، اللہ نے تمہارے وہ تو لیے معلوم ہے نا کہ کیا تھا، لیکن اس میں یہ بتائیے کہ میں آپ نے نے شیئر کتنا کیا اپنی شیئر بہو کیا بیٹی کے ساتھ اور پوتوں کے ساتھ، اور ان سے پھر کوشچن کیے تھے کہ کس طرح ہم، یعنی کہ یہاں پہ کیا ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسخر کر دیا. ہم کیا ہم اللہ کو جواب دیتے ہیں کہ ہم اس طرح اللہ کی بات مانتے ہیں جس طرح. تو بچوں سے سوال کیا، ان کو اس طرح سمجھایا کہ دیکھو کس طرح ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے. تو یہ ہوم ورک کے طور پہ میں نے کچھ کیا سمجھ تھا. میں آیا ان کو؟ کیا ریئیکشن تھا ان کا؟ جی جی بالکل. وہ نہیں، وہ کہتے ہیں بالکل ہمیں، ہمارے اندر کمی ہوتی ہے، ہم لوگ سے کوتاہی ہوتی ہے، اس طرح ہم نہیں کرتے جس طرح مطلب اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں
کمی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ان کو اثر ہوا تھا بہر الحمدللہ کہ نہیں ہمیں اس طرح اللہ کرنا تعالیٰ چاہیے برکت کرے آپ کے لیے، آپ کے عمل میں، اور جو آپ بتا رہی ہیں اس کو فائدہ مند بنائے دوسروں کے لیے۔ چلے جی، اوور آل سارے ہوم ورک جو تھے ان کے حوالے سے آپ میں سے کوئی بھی بات کوئی کہنا چاہے پریویس ویک کی، کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں، کچھ بتانا چاہیں تو بتائیے، نام لیں، اپنا مائک کھولیں، ورنہ پھر آگے چلیں گے۔ سہرش کہیے۔ جی باجی، الحمدللہ سارا ہوم ورک جو ہے وہ ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیا، اور اپنے عمل کے لیے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ آئی کہ ہم تو چھوٹی ماں ہے لیکن زمین جو ہے وہ بڑی ماں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ گندگی نہ کریں، لیکن زمین کے اندر جو ہمارے سارے گندے اعمال اور باقی ہماری گندگی کی وجہ سے جو جو چیزیں جا رہی ہیں وہ نکال کے وہ باہر نہیں پھینکتی ہے، وہ بلکہ اندر سمیٹے ہوئے ہے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ دل پہ میری بات بہت زیادہ اثر کری، اور اس پہ میں نے عمل بھی کیا کہ اب جو ہے زمین پہ گندگی نہیں پھیلانی ہے، اور خاص طور پر اپنے بچوں سے شیئر کری۔ چلیں الحمدللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ کچھ سیکھ رہے ہیں اور اس پہ عمل کی کوشش کر رہے ہیں، یہی تو ہمارا مطمع نظر ہے کہ ہم اپنی اصلاح کرتے جائیں انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکی۔ رمانہ، جی کہیے نغمانہ۔ جی استاذہ، میں نے اپنی سسٹر کے ساتھ بھی شیئر کیا، اور یہ جو بات سمجھ میں آئی انشاءاللہ مجھے آپ کریکٹ کریے گا، مجھے لگ رہا تھا جب اس میں لاسٹ میں یہ جو شیخ یعنی بتا رہے ہیں کہ فلا تجیبو، تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانے کیا تم اس کو جواب نہ دو گے، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے فوراً یہ سورہ بقرہ کی 186 آیت ہے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي والی، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یعنی میں تمہاری دعوت، تمہاری دعا قبول کرتا ہوں جو تم پکار کرتے ہو، تو تمہیں بھی چاہیے، یو شوڈ۔ تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ہمیں مطلب جواب دینا ہے، یعنی ہمیں اللہ کو پہچانا۔ پھر اسی آیت میں نا وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ تم ایمان لاؤ، یعنی یہ سب ہم نے جو، اگر ہم صرف زمین کی، اگر میں سوچ رہی تھی، بات کر رہی تھی میں کہ میں نے پہلی دفعہ اس طرح زمین کو جانا کہ میرے اللہ کی کتنی بڑی ہمارے اوپر یہ نعمت ہے، تو پھر مجھے لگا کہ چاہیے، یعنی ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، اس رب کو پہچاننا ہی پہچاننا ہے، اس پر ایمان لانا ہی لانا ہے۔ سبحان اللہ، تو مجھے ایک دم سے یہ آیت ایسی ذہن میں آئی۔ بالکل اچھی یاد دہانی ہے کہ وہ تو ہمیں اتنا کچھ دے رہا ہے، تو کیا ہم کچھ نہیں کریں گے؟ ہم تو صرف اطاعت ہی کر سکتے ہیں، وہی ہم سے مانگا گیا ہے۔ بالکل ٹھیک، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی عملک۔ کوئی اور آپ میں سے کچھ شیئر کرنا چاہیں؟ تسنیم کہیے۔ السلام علیکم باجی، میں چھوٹی سی بات یہ کہوں گی کہ تلاوت جیسے میں سنتی ہوں نا ان پورے لیسنس کی بیٹھ کے، تو میری ایک کزن میرے پاس آئی ہوئی تھی کیونکہ آج کل کچھ چھٹیاں چل رہی ہیں تو وہ تھوڑے آئے ہوتے ہیں، ملے، ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ یہ کیا سن رہی ہیں اور کیوں سن رہی ہیں؟ تو میں نے ان کو جیسے بتایا کہ یہ میرا ہوم ورک ہے اور مجھے ڈن کرنا ہے کیونکہ کل میری کلاس ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ کون سے قاری ہیں، مجھے بھی ان کے بارے میں بتائیے، اور مجھے تجوید کے حوالے سے بتائیے تجوید ہے کیا، تم لوگ کیا کہتے ہو، اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے اور اس کو کیوں اس طرح سنا جاتا ہے قاریوں کی آواز میں، اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے ہم خوبصورت انداز سے قرآن کو پڑھیں، تو ہم کیوں نہ سیکھیں جب ہمیں تو اب آسانیاں دی گئی ہیں۔ جی جی تو کہیے۔ جی باجی، تو مطلب اس سے ان کو یہ ہوا کہ انہوں نے مجھ سے الہدا کا جیسے ای لرننگ پلیٹ فارم ہے، میں نے ان کو پورا ڈیٹیل دکھائی، پھر انہوں نے جو ہے نا وہاں سے تجوید کا لیا اور لنک، اور مجھے کہنے لگی کہ میری ایک اور مطلب فرینڈ ہے وہ الہدا میں کہہ رہی تھی میں آن لائن تجوید سیکھ رہی ہوں نا، تو وہ انہوں نے اما پارا حفظ بھی کیا ہے تجوید کے ساتھ، تو وہ مجھے کہنے لگی دیکھیے گھر بیٹھے ہم یہ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل آپ کر سکتے ہو، اگر آپ کورس نہیں کر سکتے، بچے چھوٹے ہیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، تو آپ تجوید پڑھ لیں، قرآن کو اچھے سے پڑھنا سیکھ لیں، جتنا آپ سن سکیں، جتنا آپ کر سکیں، ایز اے لسنر بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں نا۔ تو مجھے کہنے لگی آپ جو کتاب پڑھی ہیں اس کا کیا ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ میری استاد نے تو مجھے یہ بتایا کہ آپ آ کے سنیں یہ کتاب کہتی کیا ہے آپ سے، میرے پاس تو یہی الفاظ ہیں، تو میں سنتی ہوں، مجھے بہت مزہ آتا ہے، اور اس سے اللہ کی جو نشانیاں ہیں وہ بہت کھل کھل کے میرے سامنے آ رہی ہیں اس کتاب کی وجہ سے، اور دماغ بھی انسان کا آہستہ آہستہ باجی کھل رہا ہوتا ہے، اور ہر لیسن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی پیاری مصنف نے بات کی ہوئی ہے کہ اس کو واضح کرنا تو اتنا آسان نہیں ہے ایک ہی جزاک اللہ جملے خیر میں۔ تسنیم، جزاک اللہ خیر تسنیم، آپ نے بات آگے پہنچائی اور کسی اور کو بھی شوق دلایا۔ چلیے جو تسنیم میں بات کی ذرا اسی پہ بات کرتے ہیں 2-3 منٹ۔ میں چاہوں گی آپ اگر لکھنا بھی چاہیں وہاں پہ بھی لکھیں، اور آپ کسی کو بتانا بھی چاہیے، بتائیں اس کتاب کو پڑھ کر کیوں پڑھا جائے، کیا فائدہ ہو رہا ہے؟
جیسے انہوں نے ان سے سوال کیا کیوں پڑھتے ہیں آپ یہ کتاب، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے مزہ آ رہا ہے. ایک تو مزہ آ رہا ہے، بٹ مزہ کیوں آ رہا ہے؟ کیا فائدہ کیا ہو رہا ہے اس کتاب کو پڑھنے کا؟ کون بتائے گا کس کس کو فائدہ ہو رہا ہے اور کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آج کا عالیہ لیسن آپ فائدہ تو ہوا ہوگا نا. عالیہ جی کہیے. میم مجھے تو سب سے زیادہ جو مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے. اب جو مجھے ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک کنیکشن اب فیل ہوتا ہے نا، اور جو بھی زندگی میں جس طرح کی بھی سچویشنز آ رہی ہوتی ہیں، اب کسی بھی بات میں شکایت والی ایک سوچ یا شکایت والی فیلنگ یا حسرت والی فیلنگ، یہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں الحمدللہ. یہ مجھے جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے نا، اور ایک سیلف پٹی اور یہ ساری چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں، جو مجھے اپنے ساتھ فیل ہوتا ہے کہ سب سے بڑا فائدہ جو مجھے ہوا ہے. اور میں نے اپنے اندر اپنے آپ کو کھنگالنا شروع کیا ہے کہ میرے اندر کیا خرابی ہے. اگر میرے ساتھ کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو میرے اندر کیا خرابی ہے. میں نے یعنی آپ اس کی سے سب سے یعنی زیادہ آپ کی بات کو میں سم اپ کروں تو اپنی کمیوں کوتاہیوں کا احساس ہو رہا ہے اور اللہ کے قریب محسوس کر رہی ہیں آپ اپنے آپ کو. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. ایگزیکٹلی جی بالکل بالکل. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک اور عملک. اچھا چلیں ایک جملے میں بتائیں آپ لوگ سب، جیسے انہوں نے بات کی. میں چاہتی ہوں ایک جملہ بتائیں کیا فائدہ ہو رہا ہے. قندیل آپ بتائیے، 1 سینٹینس. جی مجھے ٹھہراؤ آ گیا اور سکون بہت ہے، کیونکہ میرے ہاں لنڈن میں مہمانداری بہت ہوتی ہے کہ لوگ آگے رہتے ہیں، تو میں تھک جایا کرتی تھی کہ ہاں مہمانداری ہے، رحمت ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ سکون اب مجھے اس کتاب کے پڑھنے سے ہوا ہے کہ الحمدللہ کہ اللہ نے یہ توفیق دی. اللہ کی اتنی عنایات ہیں ہم پہ، تو کوئی سبحان گلہ اللہ. تو شکوہ آپ نہیں کو ہے. کیا فائدہ ہوا پڑھنے سے؟ کہ اللہ کی عنایات کا احساس ہوا اور لوگوں پہ خرچ کرنے کا شوق پیدا ہوا، مہمانداری کو نبھانا آسان ہو گیا. ٹھیک ہے، گڈ. یہ سمرو آپ کہیے، پرے سمرو، آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے اس کتاب سے پڑھنے سے؟ باجی یہ نا کہ ہمیں اگر اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں اللہ کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اللہ کو جان لیں گے تو پھر اس کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی، اور جو محبت ہوتی ہے نا وہ انسان کو اطاعت پر مجبور کر دیتی ہے. یہ آپ کو یہی کیا ایک طریقہ فائدہ ہوتا ہو ہے. رہا ہے؟ میرا سوال یہ ہے. تو الحمدللہ اس کے ذریعے کافی مطلب اللہ کی بھی معرفت ہو رہی ہے، اور جو اللہ کی تخلیق ہے، جو اللہ نے جو بھی دنیا میں بنایا ہے، جو جس کو ہم ہمارے زندگی میں موجود تو ہے لیکن ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے، لیکن اس کتاب کے ذریعے جو ہے وہ ہم اس پر الحمدللہ اب غور و فکر بھی کرنے لگے. چلیں گڈ. اللہ کی پہچان ہو رہی ہے اور آس پاس کی چیزوں پر غور و فکر کر کے اللہ کے قریب محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو. گڈ، ٹھیک ہے جی. مسرت طالب آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس کتاب کو پڑھنے سے؟ باجی مجھے تو اللہ تعالیٰ کا ہر چیز میں شکر ادا کرنے کا شعور آیا کہ میں ہر چیز پہ، ہر نعمت پہ شکر ادا کروں. جیسے آج ہمارے یہاں پانی آیا ہے فیڈرل ایریا میں پوری رات، الحمدللہ الحمدللہ. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کیا جائے، کم ہے کہ آج چلے پانی آیا ہے. تو مجھے الحمدللہ، ایسا لگ رہا بارک تھا اللہ کہ میں فیک. اللہ سب تعالیٰ کو بتاؤں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک چیز بارک جیسے اللہ استاذہ فیک. کہہ رہی تھی مسرت کہ ہر چیز کو اپنا مسرت حق نہ مختصر سمجھے، نعمت مختصر سمجھے اور اس پر مختصر اللہ تعالیٰ کا مختصر شکر ادا کریں. تو میں نے یہ بات سوچ رہی تھی سن کے مختصر کیونکہ میرے باقی ساتھیوں کو بھی موقع دینا. جزاک اللہ خیر. آپ نے مثال دی کہ ہم کو جب چیز نہیں ہو کہ پانی آیا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. ہمارے یہاں پانی آتا ہے تو ہم 2 باتیں پانی جہاں سے آتا ہے ان کو سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شکر ہے انہوں نے دے دیا. اب اللہ کرے ان کو آئندہ توفیق اللہ دے گا. یعنی ان کو برا بھلا زیادہ کہتے ہیں، اللہ کا شکر کم ادا کرتے ہیں. تو آپ کو ماشاءاللہ یہ فائدہ ہوا. ماریہ عمران کیا فائدہ ہوا؟ باجی اللہ کی معرفت، تدبر اور اپنے دل کی صفائی. ماشاءاللہ، گڈ. معرفت، تدبر، دل کی صفائی ہو رہی ہے. شاہدہ پروین جی. شاہدہ پروین مائک کھولیں. سوری. جیسے اس میں مجھے یہ جب سے میں سیکھ رہی ہوں تو جیسے ایمان میں زیادہ مضبوطی آ رہی ہے، اور جو تھوڑی بہت چیزیں طبیعت میں تھیں وہ بہت کم ہو گئی ہیں جیسے، اور بس یہ زیادہ مضبوطی آ رہی ہے کہ ہم فائدہ دینے والے کیا بنیں. تھوڑی بہت چیزیں طبیعت میں تھی جو کم ہوئی، ذرا بتائیں مثلاً کیا چیز میں کمی آئی؟ ایسی چیزیں تھیں جیسے کہ اگر کوئی 4 بندے بیٹھے ہیں، کوئی ایک دوسرے کی باتیں کر رہے ہیں، تو سم ٹائم تو ایسے ہوتا تھا کہ شرم آ جاتی تھی کہ اس کو منع کریں یا نہ کریں غیبت سے، یا کچھ اور جیسے 1-2 چیزیں. جی
وہ یہ چیزیں جھجک ہوتی تھی ختم ہو فرینڈس، جی جھجک وہ ختم ہو گئی ہے، اب ڈر نہیں لگتا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نہیں دین آسان ہے چلیں آپ چپ کریں، تو وہ اس سے ڈر نہیں لگتا ہے کہ اسلام کا وہ پہلا رکن جو ہے نا کہ استعمال کرتی ہوں جھجک زبان. جی اس سے فائدہ مجھے یہ ہو رہا ہے، اور الحمدللہ تاکہ ہم بھی فائدہ دینے والے بھی بنے، سب سے شعور مضبوطی یہ آ آیا رہی اور ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا نیلم آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ افشا نیلم آپ کہیے. مجھے کلاسز اٹینڈ کر کے بہت زیادہ میری سیٹسفیکشن ہوئی ہے، اور جیسی میری یہ خواہش ہوتی تھی کہ مجھے ایسے انسانوں کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی باتیں کرتے ہیں، تو میری یہ خواہش پوری ہوئی ہے، اور مجھے اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ میری تکمیل ذات ہوئی ہے. چلیں گڈ، اچھی بات ہے الحمدللہ. حمیرہ طاہرہ آپ کہیے. یہ ذرا یاد رکھیے گا آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں، میں نے بعد میں ایک ہوم ورک دینا آپ کو. جی حمیرہ جی کہیے. جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت ہوئی ہے، یہ بک جو بھی یہ جو کورس جب سے چل رہا ہے یہ پڑھ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ طبیعت میں ٹھہراؤ آ گیا الحمدللہ، اور چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر اور ایک اندر کی جو بے چینی تھی وہ الحمدللہ ختم ہو گئی ہے، جیسے جیسے اللہ ماشاء تعالیٰ کی اللہ، معرفت. بارک اللہ فیکی. سیما مظہر. جی عبادت میں بہت فرق پڑا، جیسے اللہ کی معرفت، اور پھر باہر جاتے ہیں تو غور و فکر کا موقع ملا. اور پہلے میں گھاس وغیرہ کو پانی نہیں دیتی تھی کبھی بھی، تو اب وہ خود دینے سے وہ بھی فرق پڑا کہ وہ جیسے رگوں کے تھرو پانی جاتا ہے وہ، تو اس پہ میں نے بہت غور کیا اور مجھے بہت اچھا لگا. وہ اس سے میرے اندر بہت چینج آیا کہ ہمیں کرنا چاہیے ان چیزوں کو، اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. اپنے انوائرمنٹ کو بھی بہتر کرنے کا شوق ہے آپ کو. گڈ، شاباش. اور کہیے جی نیکسٹ الکا کہیے. السلام علیکم آپی. کتاب کا نام ہی الکا. اتنا پیارا تھا، فکر القلوب، دلوں کی فکر کو دور کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور سب سے بڑی بات کہ یہ اتنی مشکل لگتی تھی مجھے دیکھنے میں، جب میں کبھی کلاسز دیکھتی ہوتی تھی نا، میں کہتی تھی یہ میں نہیں کر سکوں گی، یہ مجھے نہیں آئے گا. ماشاءاللہ میں نے 3 کتابیں کر لی اور مجھے یقین نہیں آتا یہ میں نے. اور میرا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا. اور جو میرے بہت قریبی تھے نا، وہ مجھے دیکھتے ہوتے تھے، میں ہر وقت جب فارغ ٹائم ہوتا تھا میں پڑھتی تھی، وہ مجھے کہتے تھے اللہ تعالیٰ تھک جائیں گے، نہ اتنا اللہ سے بات کیا کرو، نہ پڑھا کرو. لیکن میں نے کہا وہ نہیں تھکے گا، کیونکہ مجھے پتا چل گیا اللہ کی معرفت کیا ہے، اور اس کتاب نے مجھے سبحان بہت سکون اللہ، دیا، بہت کچھ سکھایا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں ہمارے یہاں کیا کانسیپٹ ہے نا کہ اللہ تھک جائے گا، یعنی یہ نہیں کہتے کہ ہم تھک جائیں گے، ہم تھکاتے بھی اللہ کو ہیں. وہ سبحان آپ نے اللہ. مجھے توڑ دیا میم. 3-4 دن میں روتی رہی، تم نے تو اللہ بھی سن سن کے تمہاری تھک گیا. میں نے کہا نہیں تھکے گا انشاءاللہ، ہمیں تم لوگ اللہ تھک کی جاؤ پر نہیں پہچان ہی تھکے گا. نہیں ہے نا کہ ہم اس کی کریمی اور اس کی شان کو جان سکیں. بالکل. بس اب بہت تو خوف آتا ساری ہے باتیں باتیں اللہ سے ہی کرتی ہوں، اور ساری باتیں اللہ سے کرتی ہوں، کسی سے نہیں کرتی، سن. صرف اللہ سے. بارک اللہ فیکی. طاہرہ یاسمین. جی طاہرہ یاسمین. مجھے جی مجھے یہ پڑھ کے اللہ پہ توکل زیادہ بڑھا ہے، اور صبر کرنا آیا ہے کہ مجھے میرا رب ہے نا جو مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ ہر بات کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ مجھے 72-70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے مجھ سے. اور دوسری بات یہ کہ شعوری طور پہ میری نمازیں بہتر ہوئی ہیں، کہ میں شعوری طور پہ پڑھتی ہوں کہ میں کس کائنات کے ایک عظیم ہستی کے سامنے کھڑی ہوئی ہوں، اور وہ کون ہے جس کے سامنے میں کھڑی ہوئی ہوں. تو یہ میری نمازوں میں بہت بہتری آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ماشاء جان اللہ، کے، اللہ بارک تعالیٰ کو اللہ. جان کے. ملک اللہ تعالیٰ بہت برکت کرے اور قائم رکھے اور استقامت دے آپ سب کو. شبانہ آپ کہیے. جی میرے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت، یہ جتنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں پڑھ کے اور اتنے ڈفرینٹ کانسیپٹ سے پڑھا گیا، تو میں نے کبھی اس اینگل سے پڑھا نہیں تھا، تو مجھے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت محبت محسوس ہوتی ہے میرے دل میں، اور شکر گزاری بھی. جی اصل یہی بات ہے کہ کہاں کہاں سے مصنف نکال کے لاتے ہیں باتیں اور کیسے کیسے جوڑتے ہیں رب سے. یہ بھی سیکھنے کی بات ہے نا. مثلا آج کے لیسن میں آپ دیکھیں جو اینگل انہوں نے زمین کے بتائے، میرا خیال ہے ہر لیسن میں ہم سوچتے ہیں ایسے تو کبھی نہیں سوچا تھا ہم نے، ایسے کیسے انہوں نے سمجھا دیا. ماشاءاللہ. فرد مسعود آپ کہیے، آپ کو کیا سمجھ میں آیا، کیا ہاں جی فائدہ ہوا؟
یہ فائدہ ہوا ہے کہ اب جو لوگوں کے غصے اور رویے جو ہے نا وہ اب برے نہیں لگتے، اور اب جو چیزیں ہیں اس میں توکل آ گیا، اللہ تعالیٰ نے بہت ہے نا جو جو کمی ہے اس پہ صبر آ گیا ہے، اور شکر کرنا بھی آ گیا، جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں تو اس پہ بس اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، اور الحمد اللہ للہ، تعالیٰ نے ایمان والوں بارک میں اللہ فیک۔ بیٹھنا اٹھنا ہمارا شروع ہو گیا ہے، اور ہم لوگ آپ اچھے لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں اور اچھے لوگ اچھی باتیں سیکھ رہے ہیں، بس یہی ہے، یہ تو استقامت آ فائدہ ہو گئی۔ رہا ہے نا کہ ہمارا آپس میں کنیکشن جو ہے وہ اتنا آپ اسٹرانگ ہو گیا کہ آپ لوگ انتظار ہوتا اتنے ہے نا۔ آپ لوگوں کا ایمان والوں کے ساتھ بیٹھنا، اور اللہ ہم ہر وقت دعا کرتی ہوں، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آگے بھی نا آپ لوگوں کے ساتھ ہی، جب قیامت کے دن بھی ہم آپ کے ساتھ ہی ہوں اور آپ کے ساتھ ہی اٹھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ دعا ایمان کیا کی کریں، روشنی دیں۔ دیکھیں یہ دعا کیا کریں کہ قیامت کے دن ہم سب اچھی جگہ ملیں، کیوں؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کس نے کہاں جانا ہے، ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت بس الفردوس عطا کرے اور جو جنت کی کمیاں مجلس سے بیشیاں عطا کرے۔ ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے جو کمی کرتا ہے تو بس یہی ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی کوئی ہے نا حکمت ہے، شاید ہے نا ابھی اس قابل نہیں ہوں میں، وہ اب ٹھیک اس ہے، بات کا صبر آ گیا ہے بہت زیادہ۔ الحمدللہ۔ صدف بٹی آپ کہیے، صدف۔ جی جی باجی، باجی بس یہ کہ نا میری تو بہت ایسا سمجھے کنفیوژن ختم ہو گئی ہے میری کتاب پڑھ کر ماشاءاللہ سے، جو بہت سے سوالات ہوتے تھے کہ میں کیوں ہوں، مجھے نہیں ملتے تھے جوابات اس کے، تو جیسے کہتے ہیں نا کہ انجان رستے پہ چلتے ہیں، کیسے چہرے پر ہوائیاں اڑتی ہیں کہ کہاں جا رہا ہے یہ رستہ، اور جس رستے کا معلوم ہو تو انسان کانفیڈنٹ ہوتا ہے، پورا اعتماد ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اس کے ساتھ اس کتاب سے جڑ کر مجھے ڈائریکشن کا پتہ چل گیا ہے، اور وہ اعتماد بھی آ گیا ہے، الحمدللہ، اور یہ بھی پتہ چل الحمدللہ، گیا ہے کہ نا کیسے چلنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ ریشما آپ کہیے، فائزہ امجد، اس کے بعد میں بس یہ لاسٹ 2 کمنٹ لوں گی پھر لیسن کی طرف چلیں گے۔ ریشما۔ جی، اللہ کے نام کی معرفت حاصل ہوئی ہے، اور اس میں غور و فکر کرنے پیدا ہوا ہے، اور اللہ کی محبت بھی حاصل ہوئی ہے، اس کے علاوہ کہ اللہ کی بنائی چیزوں کو غور و فکر جو ہے بڑھ گیا ہے، اور صبر شکر بڑھا ہے، ایمان بڑھا ہے، اور یہ کہ اس پہ یقین کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ہمیں دیدار نصیب ہو، اور ہم اس کے لیے عمل کرنا چاہیے، اور یہ اور ہمارا جو ہے سارے لوگوں میں اللہ تعالیٰ جو ہمیں شامل کریں۔ بہت الحمدللہ، اچھا الحمدللہ۔ لگا۔ فائزہ لاسٹ کمنٹ لوں گی آپ سے، کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ جی باجی، سب سے پہلے تو اللہ کی معرفت کے ذریعے نا اللہ کی قربت کا احساس ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے، اور مصنف نے اتنی ساری نعمتوں کو ایسے لگ رہا ہے ایک ایک نعمت کو نکال کے ہمارے سامنے رکھا ہے نا، تو اپنی ذات بہت حقیر لگ رہی ہے، اور اس کے علاوہ مجھے قرآن کا بہترین فہم حاصل ہو رہا ہے۔ اس بک کی مجھے بہت امیزنگ چیز یہ لگتی ہے کہ جو بات بھی مصنف کرتے ہیں نا اس میں قرآن کی آیت ریفرنس کے طور پر ہے، تو مجھے وہ آیات بھی مصنف کی جو ایکسپلینیشن ہے نا اس سے اور بہت اچھی سمجھ آ رہی تھی کہ کس کس اینگل سے ہم ان آیات کے فہم کو دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی زبردست بات کی آپ نے، سبھی بہت پیاری باتیں کی ہیں، لیکن یہ فائزہ نہیں، کیونکہ فائزہ خود قرآن سے تعلق بہت زیادہ ہے، ماشاءاللہ کورس انچارج بھی ہیں، پڑھا رہی ہیں، تو وہ جو فائدہ ان کو ہو رہا ہے بتایا کہ قرآن بہتر سمجھ میں آ رہا ہے، قرآن ہی تو سمجھنے کے لیے ہم نے انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھنا ہے، کتابیں تو بہت ہیں لیکن اصل تو اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اور اللہ کی معرفت اللہ کے کلام کے ذریعے حاصل ہوگی، اور اللہ کے کلام کو اس کتاب سے بہت اچھی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میں ٹیوزڈے کے دن آپ کی کلاس لیتی ہوں اور وینسڈے کے دن میری ہوم کلاس ہوتی ہے، جو کہ میں جس میں تفسیر کراتی ہوں۔ آپ یقین کریں کہ میں وہاں پر جب بول رہی ہوتی ہوں تفسیر کے دوران تو میرے منہ سے خود بخود کسی آیت کے لیے ریفرنس نکل رہا ہوتا ہے کہ کل ہم نے فکر کو اتفاق سے اسی دن کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو ہم نے فکر القلوب کی لیسن میں پڑھی ہوتی ہے، تو میں اس آیت کو کنیکٹ کرتی ہوں اس لیسن سے کہ دیکھیں مصنف یہ بات کر کے اس چیز کا احساس دلا رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے وہ لوگ جو قرآن پڑھاتے ہیں ان کے لیے اس کتاب سے ریفرنسز بہت اچھے ہیں۔ میرے ایک اور ساتھی بھی ذکر کر رہی تھی کہ ان کو اس کتاب کے پڑھنے سے بہت فائدہ یہ ہوا ہے کہ ان کو قرآن پڑھانے میں بہت سی اہم نکات مزید مل جاتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اپنے دل کی صفائی اور دل کی بہتری کے لیے کتاب ہے، اور آج کے لیسن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آرام سے آپ ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں خود، کیونکہ آپ نے اس کو پڑھ پڑھ کے سمجھ آ رہا ہے، اور قرآن سمجھ میں آ رہا ہے تو قرآن کے الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں، اگر ترجمہ آ رہا ہے
تو عربک بھی سمجھ میں آ رہی ہے اور عربک پڑھ بھی رہے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. چلیں جی آج کے لیسن کی طرف آتے ہیں، اور اینڈ میں پھر انشاءاللہ جب آپ کے ریفلیکشنز موقع ہوگا لیں گے تو پھر مزید آپ جو بھی باتیں کہنے جائیں. ہاں یاد آ گیا ایک بات کہتی ضرور، میں نے ہوم ورک کی بات کی تھی، تو جو میں نے آج آپ سے باتیں سنی ہے نا، میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کو اس ہفتے شیئر کریں اور لوگوں سے، انہیں بتائیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے کتاب کو پڑھنے سے. مجھے یہ بتائیں، ہماری ایڈمن سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارا اس کے ابھی ایڈمیشنز اوپن ہیں یا کلوز ہو گئے ہیں؟ شفق، کیا اس کے ایڈمیشن ابھی سیشن کے کلوز ہو گئے ہیں یا اوپن ہے؟ جی آج کلوز ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا چلیں، اب ایڈمیشن تو نہیں لے سکیں گے اگر جو لوگ نہ لے سکیں، لیکن وہ اب کیا کر سکتے ہیں، وہ اس کو ہماری جو وہاں سے سن سکتے ہیں، فیس بک سے سن سکتے ہیں، اور آپ خود تھوڑا تھوڑا پڑھانا شروع کریں. اگر آپ کو جتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا، جتنا لیسن آپ نے کر لیا، وہ آپ اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں، اپنی جگہوں پہ تھوڑا تھوڑا بتانا شروع کریں انشاءاللہ، تاکہ اگلی کتاب کے لیے ابھی سے ذہن سازی کر لیں، لوگوں کے دلوں کو اس پہ جما دیں، اور ہم نیکسٹ جب بک شروع کریں تو اور قافلے میں اضافہ ہوتا جائے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. آج کا لیسن شروع کرتے ہیں. آج کا جو لیسن ہے ہمارا 487 پیج پہ ہے، اور اشرف سے ہم شروع کریں گے، اور دیکھتے ہیں جناب جنہوں نے سنانا ہے کون سے ہینڈ ریز ہیں. ٹھیک ہے جناب، سہرش انصاری کا ہاتھ سب سے پہلے ہے، سہرش انصاری سے شروع کرتے ہیں. جی سہرش پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واشرف الجواہر عند الانسان الذهب والفضة ولو كانت الارض من هذه الجوارح لفتت مصالح العباد والحيوان منها وطالت منافع المقصودة منها. اچھا یہ اس کو پڑھیں، لفاتت مصالح العباد. ٹھیک ہے، لفاتت اس کو دیکھیں، والحیوانی، اس کے بعد والحیوانی منہا کے بعد والا لفظ ذرا دھیان سے پڑھیں. وطالت المنافع، نہیں، وطاعتلت، طا ہے نا، جی باجی، وطاعتلت. ٹھیک ہے، وتعطلت ہاں المنافع. جی وطاعتلت. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا توڑ کے پڑھ لیا کریں گے، تھوڑا سا نیا اور مشکل لفظ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک. ماشاء اللہ، بہت اچھی کوشش. عالیہ اکبر آگے پڑھیے. ومن هنا نعلم أن جواهر التراب ومنافعه أشرف من هذه الجواهر وأنفع وأبرك وإن كانت تلك أعز وأغلى فغلاؤها وعزتها لقلتها وإلا فالتراب أنفع منها وأبرك وأنفس. وَأَبْرَكُ وَأَنفُسُ. ٹھیک ہے، شاباش. وَمِنْ هُنَا نَعْلَمُ. باقی ٹھیک ہے، ومن ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک. بشرا اعظمی آپ پڑھیے. ومن رحمته سبحانه أن خلق الأرض كثيفة خضراء فصلحت أن تكون مستقرا للنبات والحيوان والأنعام. ان خلق الارض اور مستقرا. ٹھیک ہے، باقی سب ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک. نیکسٹ زینب نوید آپ پڑھیے. لم يجعلها سبحانه شفافة لا يستقر عليها النور فلا تقبل السخونة فتكون باردة لا يعيش عليها ولا فيها حيوان ولا نبات. ٹھیک ہے، فتکون باردۃ. ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک. بالکل ٹھیک پڑھا ہے، باقی سب صحیح ہے. طاہرہ یاسمین. ولم يجعلها ثقيلة براقة لئلا يحترق ما عليها بسبب انعكاس أشعة الشمس كما يشاهد من احتراق القطن عند انعكاس شعاع الجسم الثقيل الشفاف عليه. ومن الآيات في الأرض. ٹھیک ہے، ثقیلۃ براقۃ اور
بیت الشمس. باقی سب صحیح ہے ماشاءاللہ. بارک اللہ فی علمک. فرت مسعود آپ پڑھیے. ومن الآيات في الأرض ما أوقعه الله في الأمم التي كذبت رسله وخالفت أمره فأبقى آثارهم ضالة عليهم كما قال سبحانه. ٹھیک ہے. وخالفت امرہ. باقی سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکی. شمیم اختر آپ پڑھیے. یہ یہاں سے پڑھیے آیات تو انشاءاللہ آپ سب نے اچھا ذرا لکھیے تو ذرا میں دیکھوں چیٹ میں تو لکھے. آپ کو یہ ہوم ورک دیتے ہیں کہ آپ نے آیات پڑھنی ہے اور ان کا ترجمہ پڑھنا ہے. آپ یہ پڑھتے بھی ہیں یا نہیں پڑھتے؟ سب فوراً بتائیں. وہاں نہیں پڑھتے تو نو لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں تو وہاں لکھ دیں تاکہ میں ذرا جانوں. تو یہ کمپلسری ہوم ورک ہے کہ اس میں آنے والی تمام آیات کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے کرنا ہے. یہ تو کمپلسری ہوم ورک ہے. کسی کو بھی اس سے مبرہ نہیں ہے. کوئی آرام سے آپ کر سکتے ہیں. گڈ ماشاءاللہ سب لکھتے جا رہے ہیں. اور اگر آپ نہیں کرتے تو اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں, کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آیات یہاں پر ہم چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب آیات کوئی اہم نہیں ہے کہ ہم چھوڑیں. وہ ہم آپ کو ہوم ورک میں دے رہے ہیں پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اگر نہیں کیا تو اب لازمی آپ نے آگے سے کرنا ہے. نیکسٹ ٹائم سب کا یس آنا چاہیے انشاءاللہ. کوئی مشکل نہیں ہے. ایک چند آیات ہیں اور ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں, یہ سوچ کے آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بہت برکت کرے آپ کے وقت میں. چلیں اب میں آگے سے سنتی ہوں. یہاں سے ہم نے کہاں تک پڑھا ہے, اس کے بعد آیات چھوڑ کر نیکسٹ سے شروع کریں. شمیم اختر. فكم من آية وكم من عبرة وكم من تبصرة وكم من ذكرى في هذه الأرض ما عليها وأي دلالة أعظم من رجل يقول بعده لا معنى له ولا عدة ولا عدد ولا ويدعو عدد. بس ٹھیک ہے. بارک اللہ فی علمک. ولا عدت ولا عدد. ٹھیک ہے. شاباش. بارک اللہ فیک. حمیرہ طاہرہ آپ پڑھیے. فيدعو الأمة العزيمة إلى توحيد الله والإيمان به وطاعته ويحذرهم بأسه ونقمته فيكذبونه ويعادونه فيذكرهم أنواع العقوبات الخارجة عن قدرة البشر والتي أوقعها الله بمن كفر به وكذب رسله. ٹھیک ہے. انواع العقوبات. ٹھیک ہے. باقی ٹھیک ہے الحمدللہ. بارک اللہ فیکی. نیکسٹ جناب پڑھیں. سنو آپ پڑھیے. فيغرق المكذبين كلهم تارة كما فعل سبحانه بقوم نوح وفرعون وقومه ويخسف بغيرهم الأرض تارة كما فعل بقارون وغيره. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. بس جزاک اللہ خیر. اور ساتھیوں کو بھی موقع دیتی ہوں, پھر اگر موقع ہوا تو دوبارہ پلٹیں گے واپس. بارک اللہ فیکی. مسرت طالب اس سے آگے آپ پڑھیے. وَيُهْلِكُ آخَرِينَ بِالرِّيحِ كَمْ فَعِلَ بِقَوْمِ عَادٍ وَيُهْلِكُ آخَرِينَ بِالصَّيْحَةِ كَمَا فَعَلَ بِقَوْمِ ثَمُودَ وَيُهْلِكُ آخَرِينَ بِالْمَسْخِ وَآخَرِينَ بِالصَّوَاعِقِ وَآخَرِينَ بِالْحِجَارَةِ وَآخَرِينَ بس یہیں تک. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ. کم فاؤلہ بقوم عاد. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بارک اللہ فی علمک. تسنیم جاوید اس سے آگے آپ پڑھیے. وآخرین بانواع وآخرین بانواع العقوبۃ وینجو داعیہم ومن مع من المؤمنین بل لاکون اضعافهم عددا قوة
ومنعة والأمور ألا نہیں وہ اموالن، اس کو دیکھیے. أموال سوری أموال. اچھا میں پڑھتی ہوں، آپ نے بولنا نہیں، آپ نے غور کرنا ہے صرف اس پہ، ٹھیک ہے؟ اور جہاں جہاں جو اعراب ہے ان کو ٹھیک کرنا ہے. اس کو آپ نے دوبارہ سنیے لیسن میں. اس میں دیکھیں وآخرین بانواع العقوبات، بانواع العقوبات. اسی طرح ینجو دعیہم ومن معہ من المؤمنین. پھر اگلا لفظ دیکھیں وہالکون. اسی طرح آگے دیکھیں اضعافہم عددا وقوتا ومنعتا. اور اس کے بعد والا لفظ ذرا پڑھیں نا، ومنعتا کے بعد والا لفظ آپ پڑھیں دھیان سے. ومن مع من ومن نہیں، مع ومنعتا کے بعد والا لفظ آخری پڑھیں جہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ جہاں سے شروع کی تھی وآخرین بانواع العقوبات وینجو دائہم ومن معہ لیکن من جہاں پر یہ سورۃ شورى کی آیت ہے نا، ان فی ذلک لآیہ، اس سے پیچھے کیا لفظ ہے؟ اچھا ادعافہم عدادا وقوتا ومنعتا واموالا. شاباش، بالکل ٹھیک پڑھ لیا آپ نے. تو پچھلی دفعہ اس میں اتنی غلطی کیوں کی؟ یہ اموالن لفظ کیوں نہیں پڑھا جا رہا تھا؟ آپ پڑھ سکتی ہیں، مجھے پوری امید ہے. بس جلدی نہیں کریں، دھیان سے ایک ایک لفظ بہت احتیاط سے پڑھیں. ماشاءاللہ آپ نے اس لائن کو بالکل ٹھیک پڑھ لیا. شاباش. ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک ایک لفظ کو دھیان سے پڑھنا ہے. بے شک 4 لفظ پڑھیں، لیکن ان کو بہت طریقے سے سوچ کے پڑھنا ہے، جلدی سے نہیں مکمل کرنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کوئی بڈی بنایا آپ نے اپنا، ان کے ساتھ اس کو دہرائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانی کرے. آج کا عمران آپ پڑھیے. وَكُلٌّ أَخَذَهُ اللَّهُ بِذَنبِهِ عُقُوبَةً عَلَى جُرْمِهِ ٹھیک ہے، وَاللَّهُ اس کے جل بعد جلالہ باقی والی آیت تو بعد میں پڑھنی ہے. واللہ جل جلالہ پڑھے آگے اگلا ایک لائن. والله جل جلاله يري أهل كل قرن من الآيات ما يبين لهم أنه الإله الحق وأن رسله صادقون وأن دينه حق. اللہ جل جلالہ. ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکی. روبینہ شاہد آپ پڑھیں. وخلق السماوات وخلق السماوات والأرض آيات كبرى تشهد بأن الذي خلقها وأنشأها هو الله وحده وتنطوي آية السماوات والأرض على آية أخرى في ثناياها. ٹھیک ہے، هو اللہ وحدہ. ٹھیک ہے، وخلق السماوات. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکی. شبانہ علی آپ پڑھیں. جی میری پہلی دفعہ کوشش ہے. والحیات فی هذه الارض وحدها فضلا عما فی السماوات من احیاء ومخلوقات لا ندرکها آیتا اخرى وهي سر لم ينفذ الى طبیعته احد وعلمه الى اللہ وحدہ دون سوا. ماشاءاللہ پہلی دفعہ میں تو کمال کا پڑھ لیا آپ نے. سبحان اللہ، بارک اللہ فیک. بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کو دیکھیں من احیاء و مخلوقات، اس کو دیکھ لیجئے. اور اسی طرح وہی سر لم ینفذو اور لا ندرکوہا. لیکن یہ بھی آپ نے تھوڑا اٹک کسی حد تک بالکل ہی درست پڑھ لیا تھا. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. ضرور پڑھنا ہے اگلے ویک آپ نے انشاءاللہ. پڑھ کے اس طرح اور روانی آ جائے گی ماشاءاللہ. جی ریشما آپ پڑھیے. فسبحان الخلاق العليم الذي خلق هذه الأحياء المثبتة في كل مكان فوق سطح الأرض وفي ثناياها وفي الأعماق وفي أعماق البحار وفي جو السماء. گڈ شاپ. بس یہیں تک. وفی اعماق، اس پہ اٹکی تھی ایک دو دفعہ، اس کو جوڑ کے پڑھ لیں. وفی اعماق البحار، اور اگر الگ سے بھی پڑھنا چاہیے تو البحار آئے گا. باقی ٹھیک پڑھے ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکی. فضا آپ پڑھیے.
وهذه آية الأخرى من آيات الله في الأرض إسراب من الطير لا يعلم عددها إلا الله الذي خلقها وقسم رزقها وسيرها في ملكه واسع العظيم. اسراب من الطیر، ٹھیک ہے، وسیرها فی ملکہ الواسع العظیم، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. سوہا آپ پڑھیں. جی یہ میری پہلی کلاس دوسری کلاس ہے، میں کوشش کروں گی. ضرور کوشش. وأسراب من النحل وأقواتها لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله وحده. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش ہے. اب سوا آپ نے میرے ساتھ دیکھنا ہے، کہیں کہیں اوپر نیچے ذرا سے اعراب کا ہے، باقی آپ نے لفظ بالکل درست پڑھے. دیکھیں وَأَسْرَابٌ مِّنَ النَّحْلِ وَأَخْوَاتِهَا لا يحصیها، ولا کے بعد پڑھے یا لموہا، بولیں یا ولا يعلمها. شاباش، بہت اچھی کوشش ہے. اگلی لائن بھی ذرا پڑھیں، کوشش کریں. وأسراب من الحشرات والحوام والزر لا يعلم موطنها إلا الله الذي لا يخفي عليه شيء. اچھا بہت اچھی کوشش ہے، الفاظ بالکل صحیح پکڑنی ہے. اعراب دیکھیے، جہاں جہاں میں جو لفظ پڑھوں اس کے اعراب کو ساتھ ساتھ ٹھیک کر لیجیے گا. وَأَسْرَابٌ مِّنَ الْحَشَرَاتِ کے بعد دیکھیں وَحَوَامِ وَالذَّرِ لا يَعْلَمُهَا مَوْطِنُهَا اور لا يُخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ. باقی ٹھیک ہے، اور آپ نے بھی پوری کوشش کرنی ہے، اگلے ویک بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ. بہت ماشاءاللہ. کتنا ٹائم لگا سوا لیسن تیار کرنے میں؟ بس ایک ہی بار لیکچر سنا تھا بس. ماشاءاللہ، اس میں بھی اتنے اچھے آپ نے اعراب ڈال دیے. گڈ. تو ترجمہ بھی لکھا ہے؟ جی ہاں لکھا ہے. چلیں جی، بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک. جزاک اللہ. جی افشا نیلم آپ پڑھیے. افشا نیلم آگے پڑھیے. افشا نیلم کا مائک نہیں کھل رہا، اور جو ساتھی پڑھنا چاہ رہے ہیں ہینڈ ریز کرتے ہیں. ٹیچر میں پڑھوں شاہین رضوی؟ چلیں جی پڑھیں شاہین. جی شاہین پڑھیے. وَأَمَم مِّن بَشَرٍ مَّبْسُوطٍ فِي الْأَرْضِ فِي كُلِّ مَكَانٍ مُخْتَلِفَةٍ عَلَى أَجْنَاسٍ وَالْأَلْوَانٍ وَالْلُغَاتِ وَالْأَشْكَالِ لا يحصيها إلا الله الذي. میں اچھا پہلی دفعہ ٹھیک پڑھ رہی ہوں نا، ہے، دوسری دفعہ. گڈ. چلیں اچھی کوشش ہے. دیکھیں ایک لفظ تو آپ ابھی یہی مارک کریں، یہ بار بار اس لیسن میں لفظ آ رہا ہے. یحصیہا، یحصیہا آ رہا ہے نا. لا یحصیہا الا اللہ الذی، یعنی اس کو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا، اس کو گن نہیں سکتا سوائے اللہ کے. تو یہ لا یحصیہا يحصيها إلا الله. اب آپ میں جو کہہ رہی ہوں اسے سنیں، اب میں جو کہہ رہی ہوں اسے سنیں، اس لفظ کو. یحصیہا کیا لفظ ہے؟ بولیں بولیں. اچھا بھی دیکھ رہی ہوں. ابھی تو آپ نے پڑھا ہے پتہ سورۃ نہیں آل کہاں گیا. عمران سے پہلے. ہاں پتہ نہیں کہاں چلا گیا، پیج اڑ گیا، کیا ہوا؟ ایک منٹ کوئی ٹھہریے. بات نہیں، کوئی بات نہیں، چھوڑ دیں، بس آپ اسے ڈھونڈ لیجیے گا. یحصیہا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھی کوشش ہے، اس کو دوبارہ انشاءاللہ دوبارہ کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، گڈ. تو اس کو میں پڑھواتی ہوں کسی ساتھی سے جو آپ نے پڑھا ہے. اب آپ نے ذرا غور سے سننا ہے کہ وہ کیسے پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے پاس آپ نے کو مارک کرنا ہے. شاہدہ پروین آپ پڑھیے اس کو. واہ من سے. وَأُمَامٍ مِّنَ الْبَشَرِ مَبْثُوثَةٍ فِي الْأَرْضِ فِي كُلِّ مَكَانٍ مُخْتَلِفَةٍ الْأَجْنَاسِ وَالْأَلْوَانِ وَالْلُغَاتِ وَالْأَشْكَالِ لَا يَحْصِيهَا
इल्लल्लाहु अल्लज़ी अच्छा ये देखिए ये लफ्ज है ला युहसीहा, यहाँ पर पेश है, इसको देखिए ठीक है, ला युहसीहा। और इसी तरह ये जब लुगत का लफ्ज सुना है आपने कभी, जी तो उसी का प्लूरल है लुगात, जमा वल जी लुग, ठीक है। वल्लुगात लुगत का है ना लुगात, वल लुगात यानी जो बोलियां होती हैं, ठीक है। और जी वल अरमान, और ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ लफ्ज आते हैं ना, तो ये मुख्तलिफत, ठीक है, उसी से मिलता मुख्तलिफ अजनास है। जज़ाकल्लाह खैर। मुझे नेक्स्ट देखते हैं जनाब रुखसाना यास्मीन, आप पढ़िए आगे। وخلائق أخرى أربع عددا وأخفى مكانا في السماوات والأرض لا يعلمها إلا الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. गुड, अच्छा पढ़ा, लेकिन ये शय होगा, इसको आप شيء शय उन, बाकी شيء ठीक في है। الأرض ولا في السماء. अब एक बात सबने ध्यान रखनी है, जिस वक्त मैं करेक्शन कराऊं आपने साथ नहीं बोलना, हमें सबने सिर्फ करेक्शन पे से गौर करना है, कुछ भी नहीं कहना, हाँ जी भी नहीं कहना, जी हाँ भी नहीं कहना, बस गौर करें कि क्या करेक्शन कराई जा रही है, ठीक है। बाकी सब माशाल्लाह ठीक पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, गुड। बुशरा आजमी, आप, बुशरा आजमी ने तो पढ़ लिया, अदीबा आसिफ आप पढ़िए आगे। जी अदीबा आसिफ पढ़िए। मुझे अदीबा की आवाज नहीं आ रही, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी रुबीना शायद मैं पढ़ूं। वहादिहिल मखलूक जी पढ़िए, जी पढ़िए अदीबा। वहादिहिल मखलूकात अल्लती तदिब्बु फिस समावाति वल अर्दि यजमउहा अल्लाहु हीना यशा ला युदिल्लु मिनहा फर्दुन वाहिदुन वला यगीब वबनु आदम युअजिजुहुम अन यजमउ सरबन मिन अत-तैर अलीफ अलीफी यंफरितु min अखफासहुम औ सरबन मिन अन्नहली यतीरु मिन खलियति लहु। ठीक है, गुड, बहुत अच्छा पढ़ा, पैराग्राफ लंबा था, इसको देखिए। मिन अकफासिहिम औ सरवन और मिन खलियतुन, बाकी ठीक है माशाल्लाह, गुड, बारकल्लाह फीकी। सरवा सुल्ताना आगे आप पढ़िए। सरवा सुल्ताना। खुल नहीं रहा सही. وليس بين بعض هذه المخلوقات وجمعها وبين موتها وحياتها إلا كلمة واحدة من الخلاق العليم. हाँ, ये इसको देखिए, इला कलिमतुन वाहिदतुन और मिनल खल्लाकुल अलीम, ये खल्लाक है, खलाक नहीं है, खल्लाकुल अलीम है, तो लाम पे तजदीद डालिए, बाकी ठीक है माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकी। अच्छा चले, आलिया अकबर, इससे आगे आप पढ़ें, और तो कोई हैंड रेज नहीं है कि जिन्होंने ना पढ़ा अब तक, तो मैं दोबारा से थोड़ा थोड़ा पढ़वाती हूँ। जी पढ़ें। एक वहादिहिल अर्दुल वासिअतु बिमा फीहा मिन तुराबिन व जिबालिन व बिहारिन आइमतुन फिल हवाई साबिहतुन फिल फदाई गैर ठीक है, गुड, बस इतना ही, जज़ाकल्लाह खैर आलिया। फरद मसूद, इससे आगे आप पढ़ें। غير مستندة إلى شيء إلا إلى قدرة الذي خلقها وأمسكها ودبرها كيف شاء بهذا ठीक है, النظام. जज़ाकल्लाह खैर, बस इतना ही। उम्मे हबीबा आप पढ़िए आगे। بهذا النظام الذي لا يتخلف بهذا القدر الذي يسمح الأحياء والأشياء أن تزل على سطح هذا यही रुक जाए الكوكب. बस, यही रुक जाए बस, जज़ाकल्लाह खैर उम्मे हबीबा। बस एक लफ्ज देखें, ला यतखल्लफा, ठीक है, ला यतखल्लफा, बाकी आपने ठीक पढ़ा। एक हैंड किसी और साथी का रेस था, मैं उनसे पढ़वाना चाहती थी आखिर में, लेकिन उनका हैंड अब डाउन हो गया, तो चले
ادیبہ آصف آپ مکمل کر لیں بحاظ القدر سے، بحاظ القدر سے. جی ادیبہ پڑھیے. کون مکمل کرے گا لیسن؟ نور الصبا آپ پڑھنا چاہتی ہیں؟ باجی سرورت پڑھیں. للأحياء جی للأحياء نور. والأشياء للأحياء وأشياء أن تظل على سطح هذا الكواكب السائر الصالح الدائر في في الأنفاق سبحان الذي ٹھیک، يمسك جزاک السماء. اللہ خیر نور الصبا. اچھی کوشش ہے ماشاءاللہ، آپ نے کوشش کی، مجھے خوشی ہوئی. بس ایک لفظ دیکھیں، هذه الكوكب السابح السابح والسارح. ٹھیک ہے، باقی سب صحیح ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. چلے جی لیسن ہم نے مکمل کر لیا. آج ہم نے شروع میں کافی بات کی تھی. اس لیسن کے حوالے سے میں اب آپ سے چاہتی ہوں کچھ پوچھوں. مختصراً بتائیں کون کون بات کرنا چاہتے ہیں، کیا اس لیسن سے حاصل کیا؟ ایک مختصراً بات کیجیے گا، ایک ایک جملے میں بتائیں. سروت آپ نے کیا حاصل کیا اس لیسن سے؟ جی سے ذرا آواز کم آ رہی ہے. بریرہ کامران آپ بتائیے آج کے لیسن سے کیا فائدہ حاصل کیا؟ آج کے لیسن سے یہ سیکھا کہ جو استاذہ نے شروع میں بات کی نا کہ زندگی میں اگر آپ کوئی مقام چاہتے ہیں تو اپنا ایمان کا جو لیول ہے نا اس کو بلند کریں، اپنے ایمان کو بلند کریں. اگر آپ کا ایمانی لیول بلند ہے تو آپ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہیں. تو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی. الحمدللہ آپ نے یہ سیکھا. اور کون جی بتانا چاہے گا کیا سیکھا آج کے لیسن سے؟ نام لیں اپنا جو بات کرنا چاہتے ہیں. باجی سمیرا بتائیں. سمیرا بتائیے. باجی اس میں جو استاذہ نے ایک بات کی تھی نا کہ کبھی کبھی کچھ لوگ جو جن کو ہم کمتر سمجھتے ہیں یا ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی کام نہیں کرتے، لیکن وہ واقعی میں صحیح معنی میں بہترین مددگار ہمارے وہی ہوتے ہیں. اور جن کو ہم مددگار سمجھتے ہیں وہ اصل مددگار نہیں ہوتے، لیکن جو پیچھے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ مددگار ہوتے ہیں ہمارے. اور یہ پرسنل تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہوا باجی کہ واقعی میں ہم کبھی کبھی اپنی میٹ کو بھی دیکھتے ہیں تو ہم ان کو کوئی امپورٹینس نہیں دیکھتے، لیکن واقعی وہ ہماری مددگار ہوتی ہے. بہت اچھی بات، جزاک اللہ خیر. اچھا میرا سوال ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ اسی پہ میں بعد میں ایک ہوم ورک بھی دوں گی انشاءاللہ. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس لیسن میں جس کو سوال سمجھ میں آ جائے وہ نام لے جواب دینے کے لیے. اس لیسن میں استاذہ نے بات کی تھی کہ اگر چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کون بتائے گا؟ جی، لوگوں کے لیے ہمیں فائدہ مند ہونا ہے. جس طرح سے جیسے زمین، تو بس ہم بھی اپنی قدر و قیمت چاہتے ہیں تو نفع مند والے کام کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو ہماری ذات سے بھی. ٹھیک ہے، گڈ. طاہرہ یاسمین آپ کیا کہتی ہیں؟ طاہرہ یاسمین آپ کچھ کہنا چاہتی تھی اس سوال کے جواب میں؟ جی جی، ایک تو یہی میں بات کہنا دوسروں کے لیے خیرخواہ ہونا ہے ہمیں، اور لوگوں کے لیے اخلاص ہونا چاہیے، ان کے لیے جو بھی ہم ان کے لیے اچھا سوچیں. اخلاص تو اور بہت دوسروں بڑا لفظ اگر ہے. ہمارے لیے ہم اخلاص تو بہت لفظ بڑا ہے، خیر خواہی بھی بہت لفظ بڑا ہے. ایک لفظ اور بتائیے. اخلاص ہوگا، خیر خواہی ہوگی تو لوگوں کے لیے کیا بنیں گے؟ باجی سرورت بتائیں. طاہرہ سے پوچھ رہی ہوں، پھر طاہرہ کیا بنیں گے لوگوں کے لیے؟ آواز کٹ رہی ہے. کیا میری آواز کٹ کر آ رہی ہے؟ ہاں جی نہیں باجی کلیئر آ رہی ہے آپ کے پاس. میری آواز کلیئر آ رہی ہے. طاہرہ آپ کی سائڈ سگنل کا کچھ مسئلہ ہوگا، دیکھیں. جی کون بتانا چاہتے ہیں جناب؟ باجی سرورت بتائیں. میں سروت بتاؤں بتائیں. شاہین رضوی. سروت پہلے بتائیں. جی جی، ہم دوسروں کے لیے آسانیاں دینے والے بنے. ٹھیک ہے، آسانیاں آسانیاں دینے والے بنے. میں شاہین آپ بتاؤں بتائیے. چشمہ. شاہین. جی میں شاہین. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ پہلے جانوروں کے بارے میں اور نہیں، میرے مخلوقات کے سوال بارے پہ میں رہیے بتایا. آپ. میرے جی سوال پہ رہیے. میرا سوال یہ تھا، صرف میرے سوال پہ رہیے.
میرا سوال یہ تھا کہ اگر لوگوں میں عزت چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کی عبادات اس کے مطابق اپنی یہ زندگی تو گزارنی بہت ہے. جنرل بات ہے، لیکن استاذہ نے آج کے لیسن میں کچھ اور بتائی تھی جو ابتدا میں ایک ساتھی نے بتائی. میں باجی چاہتی ہوں عاطقہ دوبارہ اس کو بتاؤں؟ عاطقہ بتائیں. جی میں بتاؤں، میں بتاؤں عاطقہ بتائیں. عسکری. باجی عاطقہ لوگوں میں بتائیں. اگر خدمت عزت جھک کر ملتی ہے. عزت خدمت میں جی ہے لوگوں کے. جی، خدمت، جھکنا، ریشما فائدہ مند بننا، میں بس یہی ہے. میرا سوال مکمل عسکری ہوا، بتاؤں ہوم میں. ورک لے لیجیے. جی اب فائدہ سوال ختم ہوا، اب ہوم ورک لے لیجیے. اب سب کے مائک بند کریں، اب میری بات سن لیں، پھر میں دوبارہ موقع دوں گی بات کرنے کا. تو ہوم ورک جناب یہ ہے کہ آپ سب نے اپنا جائزہ لینا ہے، اور میں نے بھی لینا ہے. ہم سب نے اپنا جائزہ لیں کہ میں نے پچھلے ایک ہفتے میں ہر روز کس کو کیا کیا فائدہ دیا. ٹھیک ہے، ہر روز میں نے کس کو کیا کیا فائدہ دیا. ذرا لکھیے گا اپنے پاس، ذرا تھوڑا اپنا بھی انالیسس کریں نا. اور دوسرا یہ لکھیں یا بیٹھ کے سوچ لیں، چلیں دماغ میں لکھ لیں اگر نہیں لکھ سکتی، ورنہ لکھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے. لکھنے سے انسان کی نا بالکل جوٹ ڈاؤن ہو جاتی، لسٹ بن جاتی چیز. اور دوسرا ہوم ورک یہ ہے کہ کہاں کہاں پچھلے ایک ہفتے میں ہر روز میں کہاں کہاں کس کو فائدہ دے سکتی تھی، دے سکنے کے باوجود، کر سکنے کے باوجود میں نے وہ فائدہ نہیں دیا. سو دس ول میک us evaluate ourselves کہ کہاں کر سکتے تھے اور کرنے سے محروم رہ گئے، اور کہاں کر دیا اللہ کی خاطر. اللہ کی خاطر، اور اس میں سے کتنی چیزیں ایسی تھیں جو اللہ کی خاطر تھی. یہ بھی ایویلویٹ کیجیے گا. جو فائدے دیے وہ واقعی اللہ کے لیے تھے یا پیچھے نیتیں کچھ اور تھی. کیونکہ جو اللہ کے لیے تھا وہی قبول ہے، جو دنیا کے لیے تھا وہ تو دنیا میں رہ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، میرا اور آپ کا. انشاءاللہ ہم اس پہ کام کریں گے. اب اور کوئی آپ میں سے کچھ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی اور اس نے آج کے لیسن سے سیکھا؟ یہ بات تو ہو گئی فائدے والی. اور کیا آج کے لیسن سے پایا؟ جی کوئی خاص بات کوئی کہنا چاہے تو مائک کھولیں. اسما شبیر آپ کہنا چاہتی ہیں، کہیے. اسما شبیر مائک کھولیے. السلام علیکم. جی باجی مائک انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا، سوری. میں نے یہ لیسن جب سنا نا تو انہی دنوں میں نا میرے سسر کی طبیعت بہت خراب ہوگی. تو پھر میں نے نیت کر لی کہ میں نے جو بھی ان کے لیے کام کرنے نا وہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ نہیں رہے تھے، بالکل وہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے ہم لوگوں کے اوپر. تو پھر میں نے نیت کر لی کہ میں نے جو بھی ان کا کام کرنا ہے بس اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. تو تقریباً 3 ہفتے ہو گئے ہیں. تو بس میں اب جو بھی کام کر رہی ہوں بس میری وہ استاذہ کی باتیں دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں کہ میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے. تو الحمدللہ اس سے اتنی سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے ان کا ہر کام کر کے. وہ اس طرح سے دل برا نہیں ہوتا، مطلب اچھا فیل ہوتا ہے کہ میں نے کچھ واقعی کچھ کیا ہے، کوئی خدمت خلق کی ہے. تو الحمدللہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا بھی پڑا تھا. تو کھانا کھلانا جنت کا راستہ ہے، تو وہ بھی الحمدللہ میں اب جو بھی آتا ہے اس کو میں کھانا روٹیاں بنا کے دیتی ہوں، آپ کھائیں روٹی. تو الحمدللہ اللہ کے خاطر جو کریں تو دل مطمئن ہو جاتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت برکت کرے آپ کے مال میں، اور آپ کو بہت لوگوں پر خرچ کرنے کی توفیق دے. آمین. آپ کو عطا کرے، ہمت عطا کرے اور استقامت عطا کرے. آمین. اچھا جناب، ہوم ورک ایک اور دے دیتی ہوں، اس کے بعد اگر وقت ہوتا ہے تو لیتی ہوں. دیکھیں یہ جو پیج 489 ہے نا، اس میں کئی گروہوں کی بات ہے. پورے اوپر پیج سے شروع ہو کر 7 گروہوں کی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے، 7 مختلف طرح کی جو لوگ ہیں مخلوقات اللہ کی. تو اس کو آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ بھی لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اپنی خصوصیت ایک مصنف نے کیا خصوصیت بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے ان سب گروہوں کے ساتھ جو مخلوق بتائی گئی ہے، اور وہ کیا ہے جو بندہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، 6 مخلوق ہیں، نہیں 7. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ ان سب کے ساتھ کر سکتا ہے، اور وہ کیا ہے جو بندہ نہیں کر سکتا. وہ بھی آپ نے لکھنا ہے کہ اللہ ان سب کے ساتھ کیا کرے گا، بندہ کیا نہیں کر سکتا. یہ اور اس کو یعنی لکھیے، لکھنے سے میرا مطلب ہے اس کو دہرائیے،
اس پیج کو 489 کو، اور یہ اپنے پاس پوائنٹ وائز لکھ لیجئے. تو مصنف تو کافی زیادہ اس سے ڈیٹیل سے آیات بھی لا رہے تب لا رہے ہیں نا، آپ پوائنٹ وائز لکھ لیجئے. ایک جملے میں لکھیے کہ اللہ کیا کر سکتا ہے، اپنے لیے لکھیں کہ بندہ کیا نہیں کر سکتا. اس کو کسی کے ساتھ شیئر کیجئے. یہ اتنی خوبصورت بات ہے، اس اینگل سے شاید ہی کبھی سمجھ میں آئی ہو. ٹھیک ہے، نیکسٹ ویک اس پہ بات کریں گے کہ آپ نے کیا سیکھا اور کیا حاصل کیا. نسرین یاسین، آپ کچھ بات کرنا چاہتی ہیں، کہیے. جی باجی، یہ جو ابتدا میں جس طرح سے لیسن یہ شروع ہوا ہے نا، تو اس میں سے یہ بات سمجھ آئی کہ ہم ہمیشہ صرف وہی چیزیں دکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم موجود ہوتی ہیں یا جو نہیں ہوتی. تو یہ جو ایک فرضی بات انہوں نے کہی کہ اگر یہ دنیا کی تمام چیزیں جواہر اور سونے کی ہو جاتی ہیں تو ان کے مفاد جو ہے فوت ہو جاتی ہے، اور ان کے جو ان سے فائدے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، مقصود تھے جو ہمیں فائدے، وہ فوت ہو جاتے. تو اس کو پڑھ کر باجی مجھے وہ ایک کہانی یاد آ گئی جو بچپن میں ہم نے پڑھی تھی، ایک بادشاہ کی، کہ اس نے خواہش کی تھی کہ میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں وہ سونا بن جائے. تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ وہ کھانے کو ہاتھ لگائے سونا بن جائے، اور تمام چیزیں جو اس کے مفاد کی تھیں وہ سونا بن گئی. تو پھر اس نے اس چیز سے توبہ کی اور واپس ہوا. تو یہ جو ایک کانسیپٹ لایا ہے نا کہ ہم اس طرح بھی دیکھیں کہ ہم صرف وہی چیزوں کا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو تکلیف ہوتی ہے یا جو چیز نہیں موجود ہوتی، لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا، وہ اس طریقے سے انہوں نے سوچنا سکھایا. الحمدللہ. دیکھیں، میں اس لیسن کو جب پڑھ رہی تھی نا تو میرا کیا دل کر رہا تھا کہ میں باہر جاؤں اور مٹی کو اٹھا کے اپنے ہاتھ میں لوں اور سوچوں کہ مٹی تو کتنی شاندار چیز ہے جو اللہ نے تجھے بنایا. اللہ ہی نے بنایا نا تجھے، تو تیرے اندر سے کیا کیا حاصل ہو رہا ہے. اور اگر تو واقعی جو چیزیں انہوں نے شروع میں بتائی ہیں کہ یہ ہوتی مٹی تو کیا ہوتا، یہ ہوتی تو مٹی کیا ہوتا، اگر ریفلیکٹ کرتی تو کیا ہوتا، واقعی ہم تو زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن سچ بتائیں، کبھی مٹی کو اس اینگل سے سوچا بھی تھا تو کہتے نا کیا مٹی پڑی ہوئی ہے، یہ مٹی کتنی قابل قدر ہے، یہ سوچے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم نے دعا مانگنی ہے. جو سامنے دعا ہے، یہ اب آپ کا تیسرا ہوم ورک ہے، اور وہ یہ دعا ہے. یہ 2 دعائیں ہم آپ کو دیں گے. ایک تو اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اے اللہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے تو مجھ سے راضی ہو جائے، یعنی میں لوگوں کے لیے فائدہ مند بنوں انشاءاللہ، اور تو مجھ سے راضی ہو جائے، تیری خاطر ہو. اور دوسرا، اللہ کی کتنی قدرت کے بارے میں ہم نے پڑھا نا، تو یہ جو اللہ کی قدرت کے حوالے سے یہ تسبیح ہے نا، اور اس کی جو اس میں جو دعا ہے، یہ آپ نے مانگنی. یہ دونوں دعائیں آپ نے ہر روز کم سے کم ایک بار مانگنی. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے انشاءاللہ. اور لوگوں سے بھی آج کے لیسن کے حوالے سے شیئر کیجئے، بات بتائیے، اور جو آپ نے پایا دوسروں تک بھی پہنچائیے. صدف بٹی آپ سے اور باقی ساتھیوں سے ضرور میں لینا چاہتی، لیکن اب وقت ختم ہو گیا. تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ابتدا میں ہم آپ کے آج کے ہوم ورک کے بارے میں بات کریں گے. اور اگر آپ نے وہ سارے گروہوں کے بارے میں لکھ لیا جو مصنف بتا رہے ہیں، اور یہ بھی کہ ہم کیا نہیں کر سکتے اور اللہ کیا کر سکتا ہے، نیکسٹ ویک آپ سے پوائنٹ وائز ایک ایک سے پوچھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. مٹی کو ضرور دیکھیے گا اس ویک، کتنی قابل قدر چیز اللہ نے بنائی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.